اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال انما یأتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 32 سے لے کر کے آیت نمبر 35 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے نبوی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور کل کے درس میں بتلایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے کس کس طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے اعتراضات اور ان کے شبہات کے جوابات دیے. اور جب نوح علیہ السلام نے اپنی ساری باتیں کہہ لی، سارے دلائل پیش کر دیے، تو ان کی قوم نے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے ہم سے بحث و مباحثہ کر لیا، بحث و تکرار کر لیا، جھگڑ لیا. فاکثرت جدالنا، اور بہت جھگڑا کیا، یعنی بہت لمبے عرصے تک جھگڑا کیا. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، لہٰذا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ عذاب لا کر کے دکھلاؤ. محترم سامعین کرام، جو پچھلی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کل کے درس میں، اور جس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے شبہات کا جواب دیا، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید 2-4-10 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، 1-2 سال رہے ہوں گے. لیکن نوح علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، ان کی نبوت کا جو معاملہ ہے، تقریباً 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، طرح طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مختلف قسم کے دلائل سے ان کو بتلانے کی کوشش کی. لیکن ان کی قوم بالکل عام جو ہے منکرین حق جو لوگ ہوتے ہیں، انہی کی طرح سے ان کی قوم نے بھی جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی، جب وہ دلیل کی روشنی میں نوح علیہ السلام کو زیر نہ کر سکے اور ان کی باتوں کا جواب نہ دے سکے، تو بالکل اسی طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، جس عذاب کی تم ہمیشہ دھمکی دیتے رہتے ہو وہ عذاب لا کر کے دکھلاؤ. قال، نوح علیہ السلام نے کہا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ جو عذاب لانے کی بات ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری لوگوں تک حق بات کو بالکل وضاحت کے ساتھ رکھنا ہے. عذاب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے آتا ہے، لیکن اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری جو حالت میں دیکھ رہا ہوں اور جس طرح سے تم لوگ باطل کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ضرور بھی ضرور تم پر آ جائے، اور جب عذاب آ جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکو گے، عذاب سے بچ نہیں سکو گے، اور جتنی باتیں تم ابھی بول رہے ہو وہ ساری باتیں تم بھول جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیان کو یہاں پر بیان کیا کہ انما یأتیکم بہ اللہ، بے شک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم نہ تو عذاب کو روک سکو گے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر سکو گے. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے مزید کہا ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون، یعنی اگر میں تم لوگوں کو نصیحت کرنا بھی چاہوں تو میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یعنی نوح علیہ السلام نے جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے بات کو بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہاری خیر خواہی چاہ چاہ کر کے تم کو مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا، لیکن تم نے ہماری بات کو سمجھا نہیں اور ہماری بات کو تم لوگوں نے دوسرے طریقے سے لیا. تو اب تمہاری سرکشی کو دیکھ کر، تمہارے انکار کو دیکھ کر، حق کو جھٹلانے کے انداز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ کر کے ہی رہے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو صرف دنیا میں ہی تم ہلاک نہیں ہوگے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آخرت میں بھی لے آئے گا، اور آخرت میں لا کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی ڈال دے گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بہترین پیرائے میں کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون، یعنی اگر میں تم لوگوں کو نصیحت کرنا چاہوں، تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں، تو میری خیر خواہی بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہو کہ وہ تم کو گمراہ کرے گا.
ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے، ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہی کہ دنیا میں تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا ہی، اور دنیا میں تو ہلاک و برباد ہوگے ہی، لیکن وہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، صرف دنیا میں ہی عذاب دے کر کے نہیں چھوڑے گا، بلکہ پھر تم کو آخرت میں اپنے سامنے ظاہر کرے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا، اور تمہارے گناہوں کے بدلے میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اتنی باتیں ہوئی۔ اب بیچ میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جو مکہ والوں کے لیے بھی ہے، اور مکہ والوں کے علاوہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ انسان کی سوچ ہے، اس کے ارادے ہیں، اس کے خیالات ہیں، کدھر کدھر بھٹکتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، ام یقولون افترا، اگر یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو قل آپ ان سے کہیے ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، تو یہ میرا گناہ ہے، اور یہ جو میرا گناہ ہے اس کی ذمہ داری میرے اوپر آئے گی، اور اللہ کے ہاں مجھ کو اس کی پکڑ ہوگی۔ فعلی تجرمون، لیکن تم جو جرم کر رہے ہو اس کی بھی تو فکر کرو کہ تم کون سا جرم کر رہے ہو، یعنی میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس کا وبال میرے اوپر آئے گا، تمہارے اوپر نہیں آئے گا، لیکن تم جو جرم کر رہے ہو اس کے بارے میں تو سوچو۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے تذکرے کو آپ پیچھے غور کریں گے تو جس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا، بالکل ویسے ہی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو دیا، اور جس طرح سے کفار مکہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، بالکل اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا، بالکل سیم ٹو سیم۔ جس طرح سے کہا کہ یہ جو نبی ہے ان کو معجزہ لے کر کے آنا چاہیے، اس نبی کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، یہ نبی جو ہے انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح سے انکار کفار مکہ نے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو نوح علیہ السلام کے حالات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مکہ والوں کے سامنے بیان کیا تو ان کے دل میں ایک شبہ اٹھ گیا۔ کیا شبہ اٹھ گیا؟ ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہیں، ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہیں، یہ نوح علیہ السلام کا تو نام ضرور لے رہی لیکن ٹارگٹ ہمیں کر رہی ہیں۔ دراصل یہ انسان کی ایک فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، جو انسان سمجھتا ہے کہ جو نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں ڈائریکٹ مجھ کو ہی ٹارگٹ کر کے بولا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مکہ والوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا، یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ جرم ہم کر رہے ہیں، اگر یہ برائیاں ہمارے اندر ہے تو اس نصیحت کی روشنی میں اپنے اعمال کو کریکٹ کریں ہم، اس کو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک غلط پہلو سے سوچ لیا، غلط چیز کو اور غلط سوچ کے اپنے دل کے اندر اٹھا لیا کہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہے ہیں نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، اور ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ یہی بھول تھی جو مکہ والوں نے کیا، اور یہی بھول ہے جو عام طور پر انسان کرتا ہے۔ انسان حق کے راستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نصیحت جب اس کے برعکس ہوتی ہے، اس کی سوچ اس کے عمل کے خلاف ہوتی ہے، تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نصیحت کرنے والا ڈائریکٹ ہم کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ نصیحت کرنے والا اگر ڈائریکٹ کسی انسان کو سامنے رکھ کر کے ٹارگٹ کر رہا ہے تو رب تو علیم و خبیر ہے، رب تو لوگوں کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ نصیحت کرنے والا اگر دشمنی نکالنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سمجھ لے گا، لیکن ہم جو جرم کر رہے ہیں، ہم جو غلطی کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو یہ ایک بہت گہرائی سے سوچنے کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو دیا ہے کہ کسی بھی نصیحت کو نصیحت کے روپ میں لینا چاہیے، نصیحت کی شکل میں لینا چاہیے، ٹارگٹ کی شکل میں نہیں لینا چاہیے، جیسا کہ مکہ والوں نے سمجھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنا بنا کو قرآن کریم ہمارے سامنے پڑھ رہی اور نوح علیہ السلام کا نام لے رہی اور ہمیں ٹارگٹ کر رہی۔ انہوں نے ایک غلط پہلو لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی آیات کو آپ نے اپنی طرف سے بنا کر کے گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو آپ ان سے کہیے کہ یہ میرا جرم ہے اور میرا رب مجھ کو اس کے اوپر ضرور پکڑ کرے گا، لیکن تم جو جرم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کی ذمہ داری تو تمہیں لینی پڑے گی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو بڑی نصیحت کی ہے۔ واقعی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں بیان کیا ہے، انسان کے بالکل زندگی کو آئینہ بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ جو انسان چاہے
کہ اپنی زندگی کو اس قرآن کریم کے اندر جھانک کر کے دیکھے، کہیں نہ کہیں اس کو اپنی زندگی مل جائے گی، کہیں نہ کہیں اس قرآن کریم میں اس کو اپنی زندگی مل جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں ہونی چاہیے، غور کرنے کے لیے وہ دل ہونا چاہیے، اور تب جا کر کے وہ اگر اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں جو عباد الرحمن کہا ہے وہ عباد الرحمن بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔